سورۃ التوبہ مدنیہ ولم تکتب فیہا بسم اللہ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یأمر بذلک کما یؤخذ من حدیث رواہ الحاکم۔ ترجمہ: پوری سورہ توبہ مدنی ہے یا بجز 2 آخری آیتوں کے مدنی ہے۔ اس کی کل آیات 130 ہیں یا بجائے 2 آیتوں کے 1 آیت مدنی ہونے سے مستثنیٰ ہے، اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، جیسا کہ حاکم کی روایت کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی کے ہم معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بسم اللہ پروانہ امن ہے، اور سورہ توبہ جہاد کے ذریعے امان کو اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ سورہ عذاب ہے۔ امام بخاری نے برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ سورہ توبہ آخری سورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، خواہ بلا تعین مدت کی ہو یا 4 مہینے سے کم یا زیادہ کا، پھر انہوں نے عہد شکنی بھی کر دی ہو۔ اس دست برداری کا ذکر اس قول میں ہے کہ چل پھر لو اے مشرکین، امن کے ساتھ گھومو پھر لو ملک میں 4 مہینے تک، جس کی ابتدا شوال سے ہوگی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے کوئی امان نہیں، اور یاد رکھو تم کبھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، یعنی ان کے عذاب سے بچ کر نہیں نکل سکو گے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہیں گے، دنیا میں تو قتل کی ذلت میں مبتلا کر کے، اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جھونک کر۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن، قربانی کے دن کی تاریخوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بری الذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی مشرکین اور ان کے عہد سے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمور فرمایا، یعنی سن 9 ہجری میں انہوں نے قربانی کے روز ان آیات کا اعلان فرمایا اور بتلایا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکے گا، اور نہ کوئی ننگا طواف کر سکے گا، جیسے کہ بخاری نے روایت کی۔ پھر اگر تم توبہ کر لو کفر سے تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اگر نہ مانو گے ایمان لانے کو تو جان رکھو تم اللہ کو عاجزی نہیں کر سکتے۔ خوشخبری سنا دیجئے ان کافروں کو دردناک عذاب کی جو تکلیف دہ ہوگا، دنیا میں تو قتل و قید کی صورت میں، آخرت میں آگ کی شکل میں۔ ہاں مگر وہ مشرکین اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد لیا ہے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کافر کی مدد کی۔ سو چاہیے کہ ان کے معاہدے کو میعاد ختم ہونے تک پورا کر دو جو تم نے مقرر کی تھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں عہد پورے کرنے میں احتیاط برتنے والوں کو۔ پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں جو میعاد کی آخری مدت ہوگی، ان مشرکین کو مارو جہاں پاؤ، حرم میں ہو یا غیر حرم میں، اور گرفتار کر لو اور قلعوں میں محاصرہ کر لو، یہاں تک کہ جنگ یا اسلام کے لیے مجبور ہو جائیں، اور داؤ گاد کی جگہوں میں ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ، عام چالو راستوں میں، اور لفظ کل منصوب ہے مگر حذف جار کے ساتھ۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں کفر سے اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے تعارض نہ کرو، واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ چاہے، یعنی قتل ہونے سے امان طلب کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ کلام الہی سن سکے، پھر اسے اس کے ٹھکانے پہنچا دو، یعنی امن کی جگہ، اور وہ جگہ وہ ہے جہاں اس کے قرابت دار ہوں، تاکہ اگر ایمان نہ لایا ہو تو غور کا موقع مل سکے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ پوری طرح باخبر نہیں ہیں اللہ کے دین سے، بس ان کے جاننے کے لیے ان کا قرآن سننا ضروری ہوا۔ تحقیق و ترکیب سورۃ توبہ۔ اس صورت میں مسلمانوں کی توبہ کا بیان ہے، اس لیے یہ نام ہوا الا الآیتین، یعنی لقد جاءکم سے دوسری 2 آخری آیتیں مکی ہیں، یہ سب آخر میں نازل ہیں، یا صرف ایک آیت لقد جاءکم مکی ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کے متعلق 5 قول ہیں۔
سب سے اصح رائے وہی ہے جس کو مفسر جلال ذکر کر رہے ہیں کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ سورہ انفال کہ میں نے سورہ انفال کے ساتھ سمجھا اور دونوں صورتوں میں یکسانیت اور مناسبت ظاہر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کیونکہ اس میں کفار کے نقض عہد اور منافقین کی رسوائی کا بیان ہے، اس لیے گویا یہ سورہ عذاب ہے جس کے ساتھ بسم اللہ بے جوڑ ہے۔ چونکہ بسم اللہ رحمت کا بیان ہے، رحمت اور عذاب میں کوئی مناسبت نہیں، اس لیے اس صورت کو سورۃ الفاضحہ، سورۃ العذاب، سورۃ توبہ جیسے ناموں سے یاد کیا جائے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے کہ سورہ انفال اور یہ صورت دونوں ایک ہیں یا دو، بس دونوں صورتوں کے ایک ہونے کے خیال سے بسم اللہ چھوڑ دی گئی، لیکن دو صورتیں ہونے کے خیال سے دونوں صورتوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دی گئی۔ پانچواں قول یہ ہے کہ یہ اس وقت جنگی اصولوں اور رواج کے مطابق ایسا کیا گیا کیونکہ نقض عہد کے وقت مراسلت کی صورت میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، یہاں بھی مشرکین کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ایسا ہی کیے گئے۔ حاض ہی یہ اشارہ ہے مبتدا محذوف کی طرف، اور واصلہ کہہ کر مفسر علام نے من ابتدائیہ ہونے کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس کا تعلق محذوف کے ساتھ ای براءۃ واصلۃ من اللہ و رسولہ، براءۃ پہنچنے والی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، یا الی الذین کے متعلق محذوف ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور من اللہ کا متعلق بھی محذوف ہو، ای ہذہ براءۃ مبتدا من جہت اللہ و رسولہ واصلۃ الی الذین الی آخری، یہ برات شروع ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے، پہنچنے والی ہے ان لوگوں کی طرف۔ وعدہ توڑنا، اس کا تعلق پہلی تین صورتوں سے، یعنی مشرکین نے عہد توڑ دیا ہو، اس صورت میں اس کا عطف عہد تم پر ہوگا، لیکن اس حال کو بنانا زیادہ بہتر ہے۔ بما یذکر، اس کا تعلق براءۃ سے، خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ جس کافر نے عہد توڑ دیا اس کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اور جس نے عہد نہیں توڑا تو بھی اس کے وفائے عہد تک یا بند رہو۔ زید بن بطی سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ حجۃ الوداع سے کیا پیغام لے گئے تھے؟ فرمایا 4 دفعات تھی۔ نمبر 1، برا نہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کیا ہوگا تو اپنا مدت تک باقی رہے گا۔ نمبر 3، جس عہد کی کوئی میعاد نہیں ہوگی اس کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ نمبر 4، جنت میں بجز مسلمان کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آئندہ سال مسلمان اور مشرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اول و شوال، یہ رائے زہری کی ہے، اور دوسری کی رائے ہے کہ ان مہینوں کی ابتدا حج اکبر کے دن سے اور 10 ربیع الثانی تک ختم ہے۔ بغوی اسی کو صحیح کہتے ہیں، اکثر کی رائے یہی ہے۔ سیاتی، اس سے مراد آیت فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امان کے پورا ہونے کی مدت حرام مہینوں کے پورا ہونے تک ہے، جس میں آخری مہینہ محرم کا ہے۔ اس طرح شوال سے محرم تک 4 مہینے ہوتے ہیں۔ آذان افعال بمعنی افعال، آذان فعال بمعنی افعال ہے، جیسے امان آتا ہے، اس کا عطف لفظ برات پر ہو رہا ہے۔ حج الاکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم حج اکبر کے متعلق آپ نے فرمایا قربانی کا دن۔ دوسری حدیث میں بھی اس کے شواہد ہیں۔ وقت بعثا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ان پیغامات پہنچانے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے روانہ ہو گئے، حضرت علی عرج میں ان سے جا کر ملے۔ عرج جگہ کا نام۔ علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی روانگی پر کیوں اکتفا نہ کیا، حضرت علی کو کیوں ضروری سمجھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عرب اپنی عادت کے مطابق کسی عہد کی پابندی یا عہد شکنی بغیر کسی خاندانی معتبر شخص کے لائق اعتناء نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہونے کے ناطے سب سے زیادہ قریب تھے، اس لیے آپ کی شمولیت ضروری سمجھی گئی۔ ربط آیات، اس صورت سے پچھلی آیات میں جہاد اور اس کے احکام کا بیان تھا۔ اس صورت میں بھی چند غزوات اور ان سے متعلق کچھ واقعات کے بیان ہیں، مثلا مشرکین سے کیے ہوئے عہد کے ختم ہونے کا اعلان، فتح مکہ، غزوہ حنین، کفار کو حرم سے نکال دینا، غزوہ تبوک اور واقعہ ہجرت۔ شان نزول، تشریح، واقعات کی ترتیب اس طرح ہوئی کہ اول سن 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہوا، پھر اسی سن میں غزوہ حنین ہوا، پھر رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا، پھر ذی الحجہ سن 9 ہجری میں عہد کے ختم کرنے، کفار کو باہر نکالنے کا اعلان ہوا۔ آیات نازل ہونے کی ترتیب، جو آیات فتح مکہ سے متعلق ہیں ان کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ فتح سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ البتہ غزوہ حنین سے جو آیتیں متعلق ہیں وہ غزوہ کے بعد کی۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں سورہ برات کی آیات سے مقدم ہیں۔ باقی غزوہ تبوک اور اعلان سے متعلق آیتوں کے متعلق تفسیر اتقان میں عامر سے منقول ہے کہ پہلے انفروا خفافا ترغیبی آیات نازل ہوئی، پھر تبوک کے واپسی کے بعد آخری کی وہ آیات نازل ہوئی جن میں ملامت اور عذاب کا مضمون ہے، وعید، عتاب۔ اس کے بعد اول کی وہ آیتیں جن میں اعلان ہے نازل ہوئی۔ بعض روایت میں اس پوری صورت کا نازل ہونا آیات ہے، اس سے مراد اکثر حصہ رہا یہ شبہ کہ مذکورہ تفصیل ہے تو اکثر حصے کا نزول بھی ایک دم معلوم نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بہت لمبی تھی، اب چوتھائی رہ گئی ہے، باقی صورت کی تلاوت منسوخ ہوگی۔ بس ممکن ہے وہ 3/4 صورت دفعتاً نازل ہوئی۔ معاہدہ حدیبیہ، عہد اور اس کے ختم کر دینے کا محاصل یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، کفار نے مکہ میں جانے نہ دیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کے نام سے ایک عہد نامہ فریقین کی رضامندی سے مرتب ہو گیا، جس کی دفعات کی پابندی 10 سال کے لیے ضروری قرار دی گئی تھی، اور عرب کے مختلف قبائل کے متعلق یہ طے پایا کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ قبیلہ خزاع تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور بنو بکر قریش کی طرف ہو گئے۔ غرض کے سال بھر کوئی نئی بات پیش نہ آئی۔ سن 7 ہجری میں قرارداد کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے اور فراغت کے بعد مدینہ طیبہ واپس ہو گئے۔ 6-7 مہینے کے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے 17-18 مہینے گزرنے پر قریش کے حلیف بنو بکر نے رات کو اچانک مسلمانوں کے حلیف حذا پر حملہ کر دیا، اور قریش نے یہ بھی سمجھ کر کہ اول تو رات کا وقت ہو سکتا ہے، کون دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کیا خبر ہوگی، اپنے حلیفوں کا ساتھ دیا اور ہتھیاروں اور جوانوں سے ان کی مدد کی۔ اس طرح گویا اپنا کیا ہوا عہد توڑنے میں خود انہوں نے پہل کر دی۔ چنانچہ جب اس کی اطلاع خزاع نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، قبیلہ خزاع نے، تو آپ نے بھی پوشیدہ طریقے پر تیاری کر کے سن 8 ہجری میں قریش پر لشکر کشی کر دی۔ مکہ معظمہ فتح ہو گیا، بہت سے رؤسائے قریش مسلمان ہو گئے۔ 4 جماعتیں۔ شروع صورت میں جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ چکنی کرنے والے قریش بھی ان میں داخل ہیں۔ بنو زمرہ اور بنو کنانہ کے 2 قبیلوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا۔ سورہ برات نازل ہونے کے وقت ان کے معاہدے کی مدت 9 مہینے باقی رہ گئی تھی۔ تیسری جماعت عام قبائل عرب کی تھی، جن میں سے کچھ بھی عہد نہیں ہوا تھا۔ بہرحال صورت کے شروع میں ان 4 جماعتوں کے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلی جماعت کا حکم فتح مکہ سے پہلے بیان کیا گیا کہ جب تک یہ لوگ اپنے عہد پہ قائم رہیں تم بھی قائم رہو، جب یہ عہد توڑ ڈالیں تم بھی ان سے جنگ کرو۔ دوسرے تیسرے رکوع میں اسی جماعت کا ذکر چل رہا ہے۔ البتہ چونکہ انہوں نے خود وعدے توڑا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ کسی مہلت کے مستحق نہیں رہے، اس لحاظ سے نزول برات کے بعد ان کے ساتھ فوراً اعلانی جنگ ہونا چاہیے، مگر حرام مہینے کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ جب یہ مہینے گزر جائیں تو ان سے جنگ کی اجازت ہے۔ ایک شبہ کا جواب رہا یہ شبہ کہ فتح مکہ سے پہلے اگرچہ ان لوگوں نے وعدہ توڑ ڈالا، مگر فتح مکہ کے بعد تو امن عام ہو گیا تھا، پھر ان کے غیر معمون ہونے کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ برات نازل ہونے کے وقت ان کا غیر معمون ہونا مقصود نہیں، بلکہ بلا مہلت ان سے امن اٹھانے کی وجہ بتلانا مقصود ہے۔ چونکہ یہ لوگ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے دوسروں کے برابر ان کی رعایت نہیں کی گئی۔ دوسری جماعت نے چونکہ عہد نہیں توڑا، اس لیے آیت الذین عاہدتم من المشرکین میں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی مدت پوری ہونے دو۔ البتہ تیسری اور چوتھی جماعت کا ایک ہی حکم ہے کہ اعلان ہونے کے بعد ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، جہاں چاہیں یہ لوگ چلے جائیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ قتل کے مستحق ہو جائیں گے۔ شروع کی آیتوں میں ان کا ذکر ہے، نیز 9 مہینے گزر جانے کے بعد دوسری جماعت کا حکم بھی تیسری اور چوتھی جماعت کی طرح ہو جائے گا، ان کے لیے امن نہیں رہے گا۔ غرض کے سال بھر کے اندر یہ سرزمین مقدس کفار کے وجود سے پاک کر دی جائے گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ معظمہ، عرفات اور منی میں عام اعلانات کروائے، اور حضرت علی کے ذریعے خصوصیت سے یمن میں بھی اعلان کروایا۔ مقصود اگرچہ صرف ان آیتوں کا اعلان تھا، مگر بعض روایتوں میں پوری صورت سنا دینے کے متعلق جو آیا ہے سو ممکن ہے کفار کے زیادہ مرعوب ہونے کے لیے ایسا کیا گیا۔ 4 جماعتوں کے احکام۔ بہرحال پہلی جماعت کو
حرمت مہینوں یعنی محرم کے ختم تک، دوسری جماعت کو 10ویں رمضان سن 10 ہجری تک، تیسری چوتھی جماعت کو 10ویں ربیع ثانی تک حدود سے باہر ہو جانا چاہیے۔ بس لا یقرب المسجد الحرام کی روح سے اگلے حج تک کوئی کافر بھی حدود میں داخل نہیں ہونے پائے گا۔ حدیث لا یحجن بعد العام، مشرک کا مطلب یہی ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے۔ چنانچہ اگلے سال سن 10 ہجری ذی الحجہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حالت حج کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی مخالف کا شور و غل باقی نہ رہا۔ آپ کا ارادہ پورے جزیرہ عرب کو کفار سے خالی کرنے کا تھا، لیکن ربیع الاول سن 11 ہجری میں چونکہ آپ کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا۔ تاہم صحابہ اکرام نے آپ کے اس عزم کی تکمیل فرما دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحقیقی جواب۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ابن عباس نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ سورہ انفال کی جو مثانی میں سے ہے، سورہ برات کے جو معین میں سے ہے، دونوں کو آپ نے پاس پاس کیوں رکھا؟ دونوں کے درمیان بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ سورہ انفال کو 7 طوال میں کیوں رکھ دیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض دفعہ کئی صورتیں کا نزول ہوتا تھا، اس لیے کسی آیت کے نازل ہونے پر آپ کاتب کو بلا کر فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں فلاں صورت میں لکھ دیا جائے۔ پس سورہ انفال مدینہ میں نازل ہونے وہی پہلی صورتوں میں سے ہے، اور سورہ برات آخری قرآن میں سے ہے، اور دونوں صورتوں میں چونکہ بائی میں مناسبت تھی جس کی وجہ سے مضمون ملتا جلتا تھا، اس لیے میں نے سمجھا کہ سورہ برات سورہ انفال کا جز ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، آپ نے اس کی کوئی تصریح نہیں فرمائی تھی، اس لیے میں نے دونوں صورتوں کو آپ پاس رکھ دیا، دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ سورہ انفال کو 7 طوال میں رکھ دیا بقول بزاوی، اختلاف صحابہ کی وجہ سے دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ قرآن پاک میں صورتوں کی ترتیب۔ قرآن پاک میں ترتیب خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ بڑی صورتیں اول رکھی گئی، ان سے چھوٹی صورتیں ان کے بعد، سب سے چھوٹی صورتیں آخر میں۔ اس طرح سورہ بقرہ سے سورہ برات تک سورہ انفال کے 7 صورتوں میں 100 آیات سے زائد ہونے کی وجہ سے 7 صورتوں کو 7 طوال اور معین کہا جاتا ہے۔ سورہ انفال سورہ یوسف کی بعد کی صورتوں کو 100 آیت سے کم ہونے کی وجہ سے مثانی کہا جاتا ہے، اور بالکل اخیر کی صورتیں مفصل کہلاتی ہیں۔ حاصل سوال۔ پس حضرت عثمان سے جو سوال کیا گیا اس کا محاصل 3 باتیں نکلتی ہیں۔ سورہ برات کے معین میں سے، سورہ انفال کے مثانی ہونے میں سے کی وجہ سے بائیں کوئی مناسبت نہیں ہے، پھر ان دونوں صورتوں کو ایک جگہ کیوں رکھ دیا گیا؟ نمبر 2، جب سورہ انفال اور سورہ توبہ دو الگ الگ صورتیں ہیں تو پھر دوسری صورتوں کی طرح ان کے بیچ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ نمبر 3، سورہ انفال سے چونکہ سورہ توبہ بڑی تھی اس لیے سورہ توبہ کو 7 طوال میں شمار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ سورہ انفال میں۔ حاصل جواب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کا حاصل یہ نکلا کہ بسم اللہ کا نازل ہونا چونکہ کسی صورت کے مستقل ہونے کی علامت تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت کے متعلق یہ فرمانا کہ یہ آیت فلاں صورت میں داخل ہے، اس آیت کے جز ہونے کی علامت تھی۔ لیکن سورہ برات میں نہ تو بسم اللہ نازل ہوئی، نہ آپ نے صراحتاً کچھ ارشاد فرمایا، جس کی وجہ سے اس صورت کا حال مشتبہ رہا کہ آیا یہ صورت مستقل ہے یا کسی دوسری صورت کا جز ہے۔ اس لیے حضرت عثمان کو دونوں پہلوؤں کی رعایت کرنی پڑی۔ استقلال کے یقینی نہ ہونے کی وجہ سے تو بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور جزئیت کے یقینی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں صورتوں کے بیچ میں خالی جگہ چھوڑ دی، جس سے سوال کے دوسرے جز جو ہیں ان کا جواب بھی نکلا ہے۔ پھر چونکہ سورہ توبہ میں کسی صورت کے جز ہونے کا بھی احتمال تھا، سورہ انفال کے معنی و مضامین میں سے اس کو زیادہ مناسبت معلوم ہوئی، اس لیے دونوں صورتوں کو پاس پاس لکھ دیا، جس سے سوال کے پہلے جزا کا جواب نکلا ہے۔ باقی یہ مصلحت سورہ توبہ کو اول، سورہ انفال کو بعد میں رکھنے کی صورت میں بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ تو اس کی ایک وجہ تو اس لیے کہ اول جز کے جواب سے نکل آئی کہ صورت میں سورہ توبہ کے سورہ انفال کی جزئیت کے احتمال والی جانب اشارہ نہ ہوتا، بلکہ سورہ توبہ جس صورت کے بعد رکھی جاتی ہے اس کے جزا ہونے کا احتمال ہو جاتا ہے، جو مطلوب نہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر اور باہر ہونے کی وجہ سے اس توجیہ کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ مستقل جواب دیا۔ چونکہ سورہ انفال پہلے صورتوں کے ساتھ نازل ہوئی، سورہ برات آخری صورتوں کے ساتھ، اسی سورہ انفال کو پہلے، سورہ توبہ کو بعد میں رکھا گیا۔ چونکہ اس میں رکاوٹ کی وجہ نہیں ہوئی، اس لیے سورہ برات کا 7 طوال میں داخل ہونا سورہ انفال کی نسبت زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ اور بسم اللہ نہ لکھنے کے سلسلے میں جلال محقق نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ بسم اللہ کی طرف سے
امان کا پروانہ ہے اور اس صورت میں امان کا اٹھانا ہے تو یہ بسم اللہ نہ لکھنے کی علت نہیں بلکہ یہ ایک نقطہ حکمت ہے۔ اصل علت حضرت عثمان کا ارشاد مذکور ہے۔ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ سے جب اس جز کے صورت ہونے کا احتمال ہوا تو معلوم ہو گیا کہ جو شخص صورت کو پڑھنا شروع کرے یا اس صورت کے درمیان میں سے کہیں سے تو ان دونوں حالتوں میں سے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی اوپر سے پڑھتا چلا آ رہا ہے تو اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھے۔ اس صورت کو شروع کر دینا چاہیے۔ پہلے دونوں حالتوں میں بسم اللہ نہ پڑھنا بلکہ تینوں حالتوں میں ایک من گڑت عبارت اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار پڑھنا بدعت ترک سنت ہے۔ ایسا کرنے کی حالت میں ایک بدعت، دو حالتوں میں دو بدعت، تین حالتوں میں تین بدعتوں کا ارتکاب لازمت ہے۔ 15 تنبیہات۔ ان آیتوں کے متعلق کوئی ضروری تنبیہ ہے۔ نمبر 1، پہلی آیت میں لفظ تم کے ساتھ کسی مدت کی قید نہ لگانا قرینہ ہے کہ اس سے تیسری جماعت مراد ہے۔ اس طرح جماعت کا حکم عبارت النص سے اور چوتھی جماعت کا حکم دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ نمبر 2، تیسری آیت میں مشرکین لم ینقصوکم کے مقابلے میں آنا اس کا قرینہ ہے کہ یہ مشرکین کی پہلی جماعت ہے جو عہد توڑنے والی ہے۔ نمبر 3، چوتھی آیت میں لم ینقصوکم الی مدتہم کے الفاظ دوسری جماعت مراد لینے کا قرینہ ہے۔ نمبر 4، پہلی جماعت کے متعلق برات کے ساتھ 4 مہینے کی مدت نہ ہونا اس بات کے قرینہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مدت نہیں۔ نمبر 5، پھر آگے چل کر 5ویں جماعت میں ایک رکاوٹ کا بھی ذکر فرما دیا، اگرچہ ان کے لیے امن کا کوئی میعاد نہیں لیکن حرام مہینوں کی وجہ سے سردست اجازت نہیں، یا تو اس لیے کہ اس وقت تک حرمت باقی ہو کہ جو بعد میں منسوخ ہو گئی، اگرچہ متعین طور پر ناسخ ہمارے علم میں نہ ہو، لیکن حدیث لا یجتمع امتی علی الضلالہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی کہ روح سے کسی گمراہی پر امت کا اجماع چونکہ شرعاً محال ہے، اس لیے یہ اجماع نسخ کی دلیل ہوگا اور اس کے لیے سردست اجازت نہیں کہ اگرچہ اس وقت بھی ان کی حرمت باقی نہ ہو۔ تاہم مصلحت کہ تمام عرب پہلے ان مہینوں کی حرمت معروف و مشہور چلی آ رہی تھی اور ان قریب حدود سے ان لوگوں کا اخراج تجویز ہو چکا تھا، بس تھوڑے دن کے لیے مسلمان کیوں بدنام کیے جائیں۔ نیز جس طرح دوسری جماعتیں کچھ نہ کچھ میعاد سے فائدہ اٹھائیں گی، استقراق نہ ہونے کے باوجود اگر ان کو بھی کچھ موقع مل جائے تو مناسب ہوگا۔ نمبر 6، پہلی جماعت کے 2 حکم بیان کیے گئے، یعنی رکاوٹ دور ہونے کے بعد قید اور قتل کا جائز ہونا، اسلام لے آنے کی صورت میں آزادی۔ یہ دونوں حکم باقی جماعتوں میں بھی مشترک ہیں، چنانچہ دوسری اور تیسری آیات میں غیر معجزلہ سے اس ترغیب و ترغیب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ البتہ چوتھی آیت میں ترغیب و ترغیب اس لیے ذکر نہیں کی گئی کہ کلام استثنائی ہو رہا ہے جس کا پہلے کلام سے تعلق ہوتا ہے، پہلے کلام میں ترغیب و ترغیب ہی آ چکی ہے، اس لیے دوبارہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ 2 جگہ ترغیب و ترغیب کا اشارہ اور ایک جگہ صراحتاً ذکر ہو ناممکن ہے، اس لیے کہ عہد توڑنے کی وجہ سے یہ لوگ تصریح کے زیادہ محتاج ہیں۔ نمبر 8، یہاں صرف اسلام اور اعراض کو بیان کرنا اور جزیہ کا ذکر نہ کرنا اس لیے کہ کفار عرب سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا، بس لفظ اخذ اور حصر سے مراد شرکاء جنگ کو غلام بنانا نہیں ہوگا، عرب کے علاوہ دوسرے کفار کو غلام بنا لینا دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ نمبر 9، جن لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت تھی عہد توڑنے والوں کی طرح ان کے لیے چونکہ حاجت نہیں تھی اس لیے 4 مہینے گزرنے کی تصریح نہیں کی، کیونکہ اربعۃ اشہر کی قید سے خود یہ چیز معلوم ہو رہی ہے، برخلاف عہد توڑنے والوں کے کہ مہلت نہ ملنے کا مطلب ان سے فوری قتال ہوتا، اس لیے وہاں معنی کی حد بدلا دی، غرض کے مطلق تقیید کا محتاج ہے نہ کہ مقید۔ نمبر 10، پہلی آیت میں اگرچہ برات کا اعلان عام مقصود ہے مگر پھر تیسری آیت میں شاید اس کی تصریح اس لیے کر دی کہ اس میں عہد توڑنے والوں کا بیان ہو رہا ہے، بس یہاں اس عام اعلان کی تصریح لفظاً بھی مناسب معلوم ہوئی تاکہ کفار کا عذر اور مسلمانوں کا عذر پورے طور پر مشہور ہو جائے۔ نمبر 11، اسلام قبول کرنے میں اگرچہ قیام نماز شرط نہیں ہے تاہم یہ کنایہ ہے اظہار اسلام سے جو بندوں کے نزدیک مدار احکام ہے، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی بطور مثال کے ہیں۔ نمبر 12، عہد کا تعلق اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ ہے لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برات کی نسبت کرنے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے احکام مقصودہ کی طرح یہ عہد پھینک دینا بھی واجب ہے، عام عہود کی طرح صحابہ کو اس میں اختیار نہیں۔ نمبر 13،
کفار کو قرآن سننے کے لیے پناہ دینا، پھر ان کو ان کی قیام گاہ تک پہنچانے کا حکم اب علماء کے نزدیک بقول سعید ابن ابی عروبہ منسوخ ہے، جس کا ناسخ قاتل المشرکین کاف بتلا ہے، اور ذالک بانہم سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ چنانچہ اب تبلیغ اسلام عام ہو چکی ہے، اب قانون اور حکم نہ جاننے کا عذر باقی نہیں رہا۔ البتہ مہلت دینا مستحب ہے، اور مقدار مہلت کی تعین امام کی رائے پر ہے۔ نمبر 14، حج اکبر سے مراد یہ ہے کہ عمرہ نہ ہو، کیونکہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ نمبر 15، حرام مہینوں کی یہ تفسیر متبادر معنی پر بے تکلف ہوگی، لیکن اگر لغوی معنی مراد لے کر لسانی کی 10ویں تحقیق پر اس کو ختم سمجھا جائے، یا متبادر معنی لے کر اس کی ابتدا زمانہ نزول یعنی شوال سے لی جائے تو پہلی صورت میں تکلف کرنا پڑے گا، دوسری صورت میں اربعۃ اشہر کے لفظ سے اس کا مراد ہونا مخفی ہوگا، جو اعلان وضع کے خلاف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ توبہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم الی آخرہ۔ ترجمہ: یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی نہیں ہو سکتا کہ ان مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عہد ہو۔ وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے قریب عہد و پیمان باندھا تھا، صلح اس کو نہ توڑیں، تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو عہد پورا کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتے ہیں جو متقی ہیں، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پر برقرار رہے، حتیٰ کہ مشرکین نے خزاعہ کے مقابلے میں بنو بکر کی مدد کر کے خود ہی اس عہد کو توڑ کر رکھ دیا۔ کیسے ان مشرکین کے عہد ہو سکتے ہیں، جب ان کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں آج تم پر غلبہ پا جائیں، تمہارے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں، تو تمہارے لیے رشتہ قرابت کا پاس خیال نہ کریں، نہ کسی عہد و پیمان کا، بلکہ جہاں تک ہو سکے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ جملہ شرطیہ حال ہے، وہ اپنی باتیں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے دل نہیں مانتے ان وعدوں کو پورا کرنے میں۔ زیادہ تر لوگ شریر ہیں، عہد توڑنے والے۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو ایک بہت حقیر قیمت پر بیچ ڈالی دنیا کے بدلے۔ انہی شہوات اور خواہشات پہ پڑھ کر ان لوگوں نے آیات الہی کو چھوڑ دیا، اس لیے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہی روکتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ بہت ہی برے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے لیے نہ تو قرابت کا پاس کرتے ہیں، نہ قول و قرار کا۔ یہی لوگ ہیں جو ظلم میں حد سے گزر گئے ہیں۔ بہرحال اگر یہ لوگ باز آ جائیں، نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، تو تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، اور ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر توڑ ڈالیں یہ لوگ اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد، اور تمہارے دین کو برا بھلا کہیں، تو پھر کفر کے سرداروں سے جنگ کرو جو ان میں ان لوگوں کی قسمیں نہیں ہیں، تاکہ یہ لوگ کفر سے باز آئیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، رسول کو ان کے وطن سے نکال کر دینے کا منصوبہ باندھا، مکہ سے جلا وطن کرنے کا، جس وقت دار الندوہ میں مشورہ کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے تمہارے خلاف لڑائی لڑنے میں پہل کر دی، جب مسلمانوں کے حلیف خزاعہ سے ان کے حریف بنو بکر کا ساتھ دے کر جنگ کر دی۔ اس لیے تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو؟ سو اللہ اس بات کے زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا ڈر تمہارے دلوں میں بسا ہو۔ جہاد سے باز رہنے کے سلسلے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان لوگوں سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں قتل کر کے عذاب دیں گے اور انہیں رسوا کریں گے، قید و غصہ میں مبتلا کر کے، اور ان پر تمہیں فتح دیں گے، مسلمانوں کے دلوں کو شفا دیں گے۔ اور ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا ہے، اس سے مراد بنو خزاعہ ہیں، ان کے دلوں کے غصوں کو دور فرما دیں گے، جس پر اللہ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ توبہ فرما دیں گے، اسلام کی طرف پھر جانے کی توفیق بخش کر، جیسا کہ ابو سفیان وغیرہ کو۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان کو پوری طرح آزمائش میں ڈالا ہی نہیں۔ جنہوں نے تمہیں اخلاص کے ساتھ جہاد کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہو،
خالص و مخلص دوست۔ اصل یہ کہ ابھی تو مخلصین جن کا ذکر ابھی آئے وہ غیر مخلصین سے ممتاز بھی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی سب کچھ خبر ہے۔ تحقیق و ترکیب۔ لا یکونا یعنی کیفا اسم ہے استفہام تعجب کے لیے نفی کے معنی میں، اس لیے اس کے بعد اللہ آیا ہے جو استثناء متصل کے لیے، اور کیفا خبر ہے یکونوں کی جو اس کے بعد جو اس کے اسم عہد پر صدارت کلام کی وجہ سے مقدم کر دی گئی، اور للمشرکین مخذوف کے متعلق اور عہد آل واقع ہو رہا ہے۔ اگر یہ لفظ بعد میں ہوتا تو پھر اس کی صفت بنتا۔ وہم قریش جن کا ذکر پہلی آیت میں الذین عاہدتم الی آخری میں آ چکا ہے، جیسا کہ ابن عباس کی رائے ہے۔ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی لیکن یہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ البتہ سدی اور کلبی اور ابن اسحاق کی رائے ہے کہ اس سے مراد بنو حمزہ مراد ہیں جنہوں نے قریش کی طرح عہد نہیں توڑا بلکہ اپنے عہد پر فتح مکہ تک برقرار رہے۔ جلال مفسر ان دونوں قولوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پہلا استثناء میں بنو حمزہ سے اور دوسرے استثناء میں قریش سے تفسیر کی ہے۔ قریش مراد لینے کی صورت میں آیات کا نزول فتح مکہ سے پہلے ماننا ہوگا۔ اللہ، یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، دعا میں آواز بلند کرنے کے معنی میں، حلف اٹھانے کے وقت شہرت دینے کے لیے آواز بلند کی جاتی تھی، اس لیے حلف کے معنی ہو گئے۔ پھر قرابت کے لیے مستعار لے لیا، اور قاموس میں ہے کہ اللہ کے معنی عہد، حلف کی جگہ آواز بلند کرنے، قرابہ، مادن، کینہ، عداوت، ربوبیت، اللہ کے نام آتے ہیں۔ ترکو، یہ اشترو کی تفسیر ہے بآیات اللہ میں با متروک۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکو، یہ اشترو کی تفسیر ہے بآیات اللہ میں با متروکہ داخل ہو رہی ہے۔ بدار الندوہ، یہ عمارت پارلیمنٹ کا کام دیتی تھی، قصی ابن کلاب نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج کل مزاب رحمت حتیم کے سامنے مصلی حنفی ہے۔ ولیجہ، ولوج سے مشتق بمعنی داخل ہونا، رب تشریح۔ پہلی آیات سے آیات کا رب ظاہر ہے۔ فتح مکہ سے متعلق پہلی جماعت کا یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت الا الذین عاہدتم کی تفسیر دور منصور میں دوسری جماعت بنو حمزہ بنو کنانہ سے کی گئی ہے۔ ممکن ہے حدیبیہ کے موقع پر ان سے گفتگو مصالحت ہوئی ہو۔ چند نکات۔ غاز کے صورت میں دونوں جگہ مستثنیٰ کا مصداق ایک ہی ہوگا، چونکہ پہلی آیت میں استقامت ظاہر ہونے کے بعد اور اس آیت میں استقامت سے پہلے کا حال مذکور ہے، اس لیے اس کو تکرار نہیں کہا جائے گا۔ قاتلہم یعذبہم اللہ الی آخری کے متعلق گزر چکا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سے پہلی آیت الا تقاتلون قوما کے مضمون سے بھی فتح مکہ سے پہلے عہد توڑنے کے بعد نازل ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور اس سے پہلی آیت ان نکثوا میں نکث سے پہلے نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، بس فتح مکہ سے پہلے اس کا نازل ہونا بدرجہ اولا معلوم ہوا۔ اس سے اوپر کی آیتوں کا مضمون اسی کے مناسب ہے جس سے مکہ فتح کرنے کے سے پہلے نازل ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ آیات برات کے نازل ہونے سے پہلے صلح کے طور پر کفار عرب سے عہد کر لینا جائز تھا، لیکن ان آیتوں سے اس کی اجازت بھی ختم ہو گئی۔ اب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا یا تلوار۔
ان دونوں باتوں میں سے جس کو چاہیں وہ پسند کر لیں، ان کے لیے جزیہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی سے تازہ عہد نہیں کیا، بلکہ پہلے عہد کے متعلق ہی صاف جواب دے دیا۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جلاوطن کرنے کی تجویز پیش نہیں کی تھی، بلکہ اخیر رائے قتل کی ٹھہری تھی، لیکن چونکہ جلاوطن کرنا سب سے ہلکی تجویز تھی، اس لیے اس پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا کہ جب یہ ہلکی سی تجویز سخت ناگوار ہے تو پھر قتل جیسی بدترین چیز کی برائی کا کیا پوچھنا۔ لطائف آیات اشتروا الی آخری سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوتوں کی پیروی لذتوں کی طرف میلان گناہ اور سرکشی کا سبب ہو جاتا ہے۔ آیت و عیش فی صدور قوم مومنین سے معلوم ہوتا ہے کہ طبی باتیں کاملین میں بھی پائی جاتی ہیں، ان میں سے بعض آثار مطلوب بھی ہیں، ورنہ حضرات صحابہ میں غصہ وغیرہ نہ پایا جاتا۔ آیت ولما یعلم اللہ الذین سے معلوم ہو کہ مجاہدات کے بعد صبرات عطا فرمانا عادت الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع سورہ توبہ کا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں۔ سورہ توبہ۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر الی آخرہ۔ ترجمہ: مشرکوں کو یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ لفظ مساجد مفرد جمع دونوں طرح آیا ہے، یعنی مشرکوں کو مسجد میں داخل ہونے اور بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی حالت میں کہ وہ خود اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فی الحقیقت اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایسے ہی لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے لیے سبیل لگا دی، مسجد حرام کو آباد کر دیا، ایک درجے میں رکھ رکھا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک مرتبے میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ بے انصاف لوگوں کو سمجھ نہیں دیا کرتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی تردید میں نازل ہوئی جنہوں نے ایسا کہا تھا، یعنی حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یقیناً اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی بڑی رحمت، کامل خوشنودی کی بشارت سناتا ہے، اور ایسے باغوں کی جہاں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ میاں کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اگلی آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے بال بچوں اور تجارت کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی۔ مسلمانوں، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں تو وہ انہیں اپنا رفیق مت بناؤ، اور جو کوئی بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑے نافرمان ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا مال جو تم نے کمایا، تمہارا کاروبار تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، تمہارے رہنے کی جگہیں جو تمہیں حد درجہ دل پسند ہیں، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ جو کچھ اللہ کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اور یہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو مقصود تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کر چکے ہیں بہت سی جنگ کے موقع پر، جیسے جنگ بدر، قریظہ و نفیر کے موقع پر۔ یاد کیجئے جنگ حنین کا واقعہ۔ حنین ایک میدان کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان تھا، یعنی جب قبیلہ حوازن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو رہی تھی شوال سن 7 ہجری میں، جب کہ یہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ آج ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمان 12,000، کفار صرف 4,000 تھے۔ مگر پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود بھی تمہارے لیے تنگ ہو گئی، یعنی زمین کی وسعت کے باوجود تمہیں اس میں کہیں قابل اطمینان جگہ نہیں مل رہی تھی۔ خوف و دہشت پیش آنے کی وجہ سے بالآخر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے، شکست کھا کر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر ثابت قدمی کے ساتھ سوار رہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے کھڑے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے مومنوں پر اپنی طرف سے سکون، اطمینان نازل فرمایا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آواز دی تو سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور شریک جنگ ہو گئے۔
اور ایسی فوجیں اتار دی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، فرشتے، اور کفار کی راہ اختیار کرنے والوں کو قتل و قید کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور کافروں کی سزا یہی ہوتی ہے۔ پھر جس کو چاہیں اللہ توبہ نصیب کر دیں، اللہ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں، مشرک ناپاک ہیں، اپنی اندرونی خباثت کی وجہ سے نجس ہیں، اس لیے چاہیے کہ اب مسجد حرام کے پاس نہ پٹکنے پاویں، مسجد حرام میں داخل نہ ہونے پاویں۔ اس سال کے بعد سن 9 ہجری کے بعد سے اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو کہ تجارت ٹھپ ہو جانے سے فقر و فاقہ ہو جائے گا، تو اگر اللہ چاہے تو عنقریب تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے۔ چنانچہ فتوحات اور جزیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحال بنا دیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن پر، ورنہ یہ لوگ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آتے اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام سمجھتے جن کو اللہ نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرا دیا ہے، جیسے شراب، اور نہ سچے دین ہی کو قبول کرتے جو ثابت قدم ہے، تمام ادیان سابقہ کو منسوخ کر دینے والا، یعنی مذہب اسلام۔ اہل کتاب میں سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا منظور کر لیں، سالانہ وہ ٹیکس جو ان پر لگایا جائے اپنی خوشی سے یہ حال یعنی رعیت اور متاعت بن کر یا خود اپنے ہاتھوں سے پیش کریں، کسی دوسرے کی معرفت سے نہ بھجوائیں۔ یہ حالت ایسی ہو جائے کہ ان کی سرکشی ٹوٹ چکی ہو، اسلامی حکم کے سامنے سر نگو ہو کر جھک چکے ہیں۔ تحقیق و ترکیب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبے سے باہر بت رکھے تھے، قریش ہر طواف پر انہیں سجدہ کرتے اور تلبیہ اس طرح پڑھتے ہیں: لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملک و ملک۔ بس یہ شاہد اور دلیل ہیں ان کے شرک کی، اہل ذالک چونکہ سقایا اور امارہ مصادر ہیں جن کا حمل کمن آمنہ پر دشوار تھا۔ اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ حذف مضاف کے ساتھ مشبہ اہل سقایا اور اہل امارہ ہیں۔ نازلت حضرت عباس تو اپنی سقایا کی خدمت پر اور شیبہ خدمت امارہ پر، حضرت علی اسلام اور جہاد پر فخر کر رہے تھے، لیکن قرآن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کر دی۔ چنانچہ بقول ابن عباس جنگ بدر کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ قید ہوئے تو ان کے الفاظ یہ تھے، یعنی اگر تم سبقت لے گے ہم سے اسلام قبول کرنے میں اور ہجرت کرنے میں، ایسے ہی ہم تعمیر کرتے ہیں مسجد حرام میں اور پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو۔ اور حسن اور شعبی کا بیان ہے کہ طلحہ بن شیبہ تو انا صاحب البیت، یعنی میں گھر والا ہوں، میرے ہاتھ میں اس کی کنجیاں ہیں، سے دعویٰ انانیت کر رہے تھے۔ حضرت عباس انا صاحب السقایا والقائم علیہ، میں پانی پلانے والا ہوں، اس کا نگران ہوں، سے تکبر کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی میں نے قبلے کی طرف سے لوگوں سے پہلے 6 مہینے نماز پڑھی اور میں جہاد کا ماہر ہوں، سے اظہار واقعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ وہی الہی سے اس کی تائید ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اعظم درجہ، بے ظاہر شبہ ہو سکتا ہے کہ کفار بھی کسی درجے کے مستحق ہیں، اگرچہ وہ بڑا درجہ نہ ہوتا ہم چھوٹا ہی صحیح۔ جواب یہ ہے کہ یا تو بلحاظ ان کے اعتقاد اور خیال کے بر تقدیر تسلیم کلام کیا جا رہا ہے، یا اس میں تفضیل کا یہ صیغہ صرف ان مسلمانوں کے اعتبار سے ہیں جن میں یہ تینوں خوبیاں نہیں تھیں۔ اولئک هم الفائزون میں کمال فوز بھی اسی لحاظ سے کہا گیا۔ عدم نفاق یا نفاق فتح نون کے ساتھ بمعنی رواج۔ یوم حنین بحذف المضاف ہے، حوازن یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، لیس معہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی، فضل، اسامہ کا ہونا بھی مذکور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت عباس چونکہ بلند آواز تھے، 8 میل ان کی آواز جاتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اے درخت والو، اے اللہ کے بندو، اے کیکر کے درخت والو، اے گائے ذبح کرنے والو، بس جب جمع ہو گئے کہہ کر آواز دی، لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے پھر مٹھی بار مٹی لے کر کفار کی طرف پھینکی، فرمایا ان ہزموا ورب الکعبہ، یعنی وہ لوگ شکست کھا گئے کعبہ کے رب کی قسم۔ لم تروہا، یہ فرشتے 5000 یا 8000 یا 16000 تھے جن پر سرخ امامے تھے اور ابلغ گھوڑوں پر سوار تھے۔ بالقتل والاسر، 6000 عورتیں بچے گرفتار ہوئے، 12000 اونٹ اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا۔ لا يدخل الحرم، مسجد حرام میں مطلقاً داخلے کی رکاوٹ امام شافعی کی رائے پر ہے۔ احناف کے نزدیک حج و عمرہ کی نیت سے داخلے پر پابندی ہے اور نجس سے مبالغہ کے لحاظ سے کہا گیا، لیکن ابن عباس کی رائے یہ ہے کفار خنزیر کی طرح پلید ہیں۔ چنانچہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جس شخص نے مصافحہ کیا مشرک سے، بس چاہیے کہ وضو کرے یا دھوئے اپنے دونوں ہاتھ۔ وَإِلَّا آمَنُوا، قیاس استثنائی کی طرف اشارہ ہے۔ پورا شرطیہ اس طرح ہے کہ بس چونکہ لازم باطل ہے اس لیے ملزوم بھی باطل ہوا۔ دراصل یہ جواب ہے شبہ کال کتاب، اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر کیسے ایمان کا انکار کیا گیا؟ حاصل جواب یہ ہے کہ ایمان بن نبی کے بغیر ایمان باللہ معتبر نہیں۔
دین الحق دین اسلام مراد ہو سکتا ہے، اور حق سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں کفار کی برائیوں کا ذکر تھا۔ آیت ما کان للمشرکین الی آخری سے بعض اچھے کاموں پر ان کے گھمنڈ کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کے اس اختلافی مسئلے کا فیصلہ بھی سنایا جا رہا ہے، جس میں ایک موقع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ سب سے بڑھ کر نیک کام کیا ہے۔ اس میں چونکہ ہجرت کا ذکر بھی ہے، اس لیے آگے آیت یا ایھا الذین آمنوا میں دنیا داری کے اس درجہ تعلقات بڑھا لینے کی برائی کی جا رہی ہے، جس سے ہجرت جیسی بہترین نیکی چھوٹ جائے۔ اور چونکہ ابتدائے سورت سے برات کے اعلان فتح مکہ کا ذکر ہوا تھا، اس لیے آیت لقد نصرکم اللہ الی آخری سے غزوہ حنین کا ذکر مناسب معلوم ہوا، اور آیت یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون میں اعلان برات کی تکمیل کی جا رہی ہے کہ سال بھر میں مشرکین سے رحم خالی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا اندیشہ اور اقتصادی کمزوری کا خطرہ تو اس کا سدباب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر سے غزوہ تبوک کی تمہید باندھی جا رہی ہے، جس میں اہل کتاب سے جنگ کا حکم ہوا۔ شان نزول، بدری قیدیوں کے ساتھ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر آئے تو عام مسلمانوں سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آر دلائی، جس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یعنی تم ہماری برائیوں کو بیان کرتے ہو اور اچھائیوں کو چھپاتے ہو۔ کسی نے کہا کہ کچھ محاسن بھی ہیں۔ حضرت عباس نے کہا ہاں، یعنی بے شک ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، کعبہ کو غلاف بناتے ہیں، حج کرنے والوں کی مہمانداری کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور بعض روایات سے اسلام لانے کے بعد حضرت عباس کا اظہار مفاخرت کرنا معلوم ہوتا ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر کے پاس چند صحابہ گفتگو میں مشغول تھے۔ ایک نے کہا یعنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہ کروں میں کوئی کام اللہ کے لیے اسلام لانے کے بعد، لیکن یہ کہ میں پانی پلاؤں اور جاج کو۔ دوسرا بولا بلکہ مسجد حرام کی تعمیر کرنا۔ تیسرے نے کہا بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہتر ہے اس سے جو چیز تم کہہ رہے ہو۔ لیکن حضرت عمر نے یہ کہہ کر سب کو ڈانٹا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شور کیوں مچاتے ہو۔ تاہم نماز جمعہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر اس گفتگو کا فیصلہ چاہا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال سب نزول عام ہی رکھنا بہتر ہے۔ آیت یا ایھا الذین کے متعلق مجاہد کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے متعلق ہے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہجرت کا جب حکم ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یعنی اگر ہم نے ہجرت کی تو چھوڑ دیں گے ہم اپنے ابا اور اولاد کو اور اپنے خاندان والوں کو، اور ہماری تجارت چلی جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، ہمارا مال ہلاک ہو جائے گا، ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے، ہم ان کو ضائع کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور مقاتل کی رائے یہ ہے کہ 9 آدمی جو مرتد ہو کر مکہ سے چلے گئے تھے، ان سے تعلق نہ رکھنے کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تاہم ان آیتوں کو ہجرت سے وابستہ کرنا اس سے مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ صورت فتح مکہ کے بعد بلکہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس لیے کہا جائے کہ مسلمانوں کو کفار سے بالکل الگ ہو جانے کا جب حکم ہوا تو مسلمانوں کو مالی مشکلات کا اندیشہ ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تشریح، کسی کافر کا مسجد بنانا۔ آیت ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، کہ کفار کے نیک اعمال مقبول نہیں ہیں، باقی کسی کافر کا مسجد بنانا یا اس کی خدمت کرنا یہاں اس سے بحث نہیں کی گئی۔ دوسرے دلائل کی روشنی میں کہا جائے کہ اگر کافر اپنی مذہبی روح سے اسے اچھا سمجھتا ہے تو اجازت دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ البتہ ثواب سمجھنے کے باوجود اگر کسی اسلامی مصلحت کے لحاظ سے اجازت دینا نامناسب ہو تو اجازت نہیں دی جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی محبت، ہجرت کرنے میں رشتہ داروں کے چھوٹ جانے کا، مال املاک کے ہلاک ہو جانے کا، کاروبار ختم ہو جانے کا، گھر جیسا آرام نہ ملنے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اور اس من اللہ و رسولی کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نیک کام ہے، جن میں ہجرت بھی آ گئی۔ البتہ جہاد کو صراحتاً بیان کرنے سے مقصد مبالغہ ہے کہ ہجرت تو ایک درجے میں پھر آسان کام ہے۔ جہاد جس میں جان مال دونوں دینے پڑتے ہیں، ان مذکورہ کاموں سے برتر ہونا چاہیے۔ نستحب الکفرہ کی قید سے معلوم ہوا کہ کافر سے مسلمان ہونے کی امید پر تعلق رکھنا جائز ہے، اور ان چیزوں کی طبی محبت اور ملان قابل ملامت نہیں۔ ہاں اگر احکام الہیہ میں فرق آنے لگے تو وہ محبت بری ہے۔ غزوہ حنین کی فتح و شکست۔ فتح مکہ سے 2 ہفتے بعد مکہ اور طائف کے درمیان حنین نامی ایک جگہ میں قبیلہ حوازن اور ثقیف سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ مشرکین 4000 تھے، مسلمانوں ان سے 3 گنا۔ مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد پر کچھ تکبر ہوا، کہنے لگے آج ہمیں کون پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ شروع میں مسلمانوں کو کچھ کامیابی بھی ہوئی، لیکن جب مالی غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تو کفار جو تیر اندازی میں یکتا آتے تیر برسانے لگے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مخصوص حضرات رہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آواز دلوانے پر لوگ جمع ہوئے، دوبارہ لڑائی شروع کی۔ فرشتوں کی
کمک سے امداد ہوئی، بالآخر کفار نے شکست کھائی، بہت سارے قتل و قید ہوئے، بعد میں بہت سو نے حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرفتار بال بچوں کو رہا فرما دیا۔ غزوہ حنین کا ابتدائی حصہ اگرچہ شکست کا تھا، اس لحاظ سے مسلمانوں کو گویا مدد اور نصرت نہ ہوئی، لیکن لقد نصرکم اللہ مجموعی واقعے کے لحاظ سے جس میں تائید غیبی ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تسلی سے مراد عام تسلی نہیں ہے کہ وہ پہلے سے حاصل تھی جس کی وجہ سے یہ ثابت قدم رہے، بلکہ خاص تسلی مقصود ہے جو غلبے کا باعث بنی، اور جو مسلمان چلے جانے کے بعد دوبارہ واپس آئے ان پر تسلی بھی ہے کہ انہیں ثابت قدمی نصیب ہوئی۔ فرشتوں کو نہ دیکھنا عمومی لحاظ سے کسی ایک آدمی اگر دیکھ لیا ہو تو اس کے خلاف نہیں ہے، اور کفار کا قتل اور گرفتاری واقع ہونے کے بعد کی سزا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ فی نفسی خود ان دونوں کا کسی ایک واقعے کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں چھوت چھات کی ممانعت۔ کفار اہل کتاب کا حکم باتفاق مشرکین کی طرح ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہود کے ہاتھ کو مشرک کے ہاتھ کی طرح قرار دیا، لیکن نجاست سے یہاں مراد عقائد کی نجاست ہے، کفار ذوات اور بدنوں کا ناپاک ہونا مراد نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے چھوت چھات کی ہر قسم ہر شکل کو ناجائز رکھا ہے۔ چنانچہ کفار کے وفد ثقیف کو مسجد نبوی میں ٹھہرانے کی روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ ایسے مقدس مقام اور ایسے ناپاک دلوں کا کیا کام۔ مسجد حرام سے مراد تمام مسجد حرام ہیں، بلکہ در منصور کی روایتوں سے تمام مشرکین اور یہود نصارہ کے حق میں پورے جزیرۃ العرب کا حکم بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنے دور خلافت میں اس قانون کا نفاذ فرما دیا تھا۔ عام مساجد یا مسجد حرام میں کفار کا داخل ہونا اور امام اعظم کے نزدیک حرم یا عرب کو وطن بنانا یا بطور غلبہ کے اس میں داخل ہونا کفار کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ مسافرانہ حیثیت سے وہاں کوئی جانا چاہے، امام وقت اس کو خلاف مصلحت بھی نہ سمجھے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ بعض علماء نے ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ قتادہ کے اس قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی نہیں جائز مشرکین میں سے کسی کے لیے کہ وہ قریب ہو مسجد حرام کے اس سال کے بعد، لیکن جزیہ ادا کرنے والا ہو یا مسلمانوں میں سے کسی کا غلام۔ البتہ حدیث لا یحجن بعد العام مشرک، یعنی آگاہ ہو جاؤ نہ حج کرے اس سال کے بعد کوئی مشرک کی وجہ سے حج اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مشرک سے مصافحہ کرنے کی صورت میں ہاتھ دھونے کی روایت بطور تغلیظ کے ہے۔ اس آیت میں جو مسلمانوں کو غنی بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے، سو تاجروں کو تم نے اللہ نے اسلام کی توفیق بخش اس وعدے کو پورا فرما دیا، اور ان شاہ کی قید وعدہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس وعدے کے پورا کرنے کی توقع کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کو کسی لمبے چوڑے سامان کی ضرورت نہیں، صرف چاہیے اور ادا کرنے کی دیر ہے۔ کفار عرب کا حکم حتیٰ یؤتوا الجزیہ میں اہل کتاب کے ساتھ جزیہ کی تخصیص فی کل کفار کے لحاظ سے نہیں، بلکہ صرف مشرکین عرب کے مقابلے میں، کیونکہ ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو صرف اسلام یا تلوار میں سے کسی ایک کو اپنے لیے اختیار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ عورتوں اور بچوں کو چونکہ قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے ان کا غلام بنا کر رکھا جائے گا۔ مجوس سے جزیہ لینا احادیث سے ثابت ہے، اور کفار عجم و مجوس کی طرح ہیں، بلکہ آیت من الذین اوتوا الکتاب کے من بیانیہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بدرجہ اولا جزیہ لینا چاہیے، کیونکہ تمام اہل کتاب میں لا یؤمنون والی صفات پائی جاتی ہیں۔ مشرکین میں بدرجہ اولا یہ صفات پائی جائیں گی، کیونکہ اہل کتاب کسی نہ کسی درجے میں توحید وغیرہ کو تو مانتے ہیں، گو غلط سے ہی، لیکن کفار و مشرکین تو سرے سے عقائد کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ درجہ اولا اس قانون کی ذات میں آئیں گے۔ البتہ مشرکین عرب اس عام حکم سے ایک مخصوص دلیل سے خاص کر لیے گئے ہیں۔ حنفیہ کی اس رائے کی تائید ابن شہاب کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کا حکم تو کفار عرب کے بارے میں نازل ہوا، اور آیت قاتل الذین لا یؤمنون اہل کتاب کے بارے میں اتری۔ کفار سے جزیہ لینا انہیں کفر کی اجازت دینے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جزیہ کو اسلام کو بدل سمجھ کر یہ جو اعتراض کر دیا کہ ایک معمولی سے رقم لے کر اسلام سے پھر جانے کفر پر باقی رہنے کی کس طرح اجازت دے دی گئی۔ یہ اپنی کم فہمی کی وجہ سے غلط بات کی بنیاد رکھنے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جزیہ دیا جاتا ہے تو اسلام نے کس درجہ رعایت فرمائی ہے جس سے اس کی عظمت و قوت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ عورتیں، بچے، انتہائی بوڑھے، اپاہج یا تارک دنیا، راہب جن کو اسلام نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، ہمیں سے کسی سے بھی جزیہ نہیں لیا جاتا، جس سے معلوم ہوا کہ جزیہ قتل کا بدلہ ہے۔ اگر کفر پر باقی رہنے کا بدلہ ہوتا تو ان سے بھی جزیہ لینا چاہیے تھا، کیونکہ کفر تو سب میں برابر پایا جاتا ہے، اگر قتل نہ کرنے کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ آئیں یا دن کی قید کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی شوکت نہ رہے۔ لفظ صاغرون کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی معاملات اور سیاسیات کے قوانین کی پابندی کرنے، ورنہ اس کے بغیر ان کو قتل سے معاف نہیں کیا جائے گا، جیسے امام شافعی سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ لطائف آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء
لا تتخذوا سے معلوم ہوا کہ نسبت مخلوق کی اللہ سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کی نظر غیر اللہ پر نہیں ہونی چاہیے، عجب نہیں کرنا چاہیے، عجب نیز عجب نہ کرنے پر سکینہ نازل ہوتا ہے، جس کا اصل یہ ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے، قضاء الہی پر راضی، اپنی خواہشات کو مرضیات الہیہ میں گم کر دیتا ہے، جس سے حق کی مائیت کا مقام عطا ہوتا ہے۔ آیت ان والمشرکون الی آخری سے مفہوم ہو رہا ہے کہ جس میں غیر اللہ کی طرف میلان کی رائش ہوگی وہ حضرت حق کے لائق نہیں ہو سکتا، نیز جس طرح مشرکین کے ملنے جلنے سے روک کیا گیا ہے، اسی طرح دنیا دار لوگوں اور علاق کے مخالفین کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آیت وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مسالے دینی مصلحتوں کے پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور دونوں مصلحتوں میں اگر ٹکراؤ ہونے لگے تو توکل سے علاج کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں